will maintain the fight against terrorism in Afghanistan. We can strike terrorists and targets without American boots on the ground. We've shown that capacity just in the last week. We struck ISIS-K remotely, days after they murdered 13 of our service members. And to ISIS-K, we are not done with you yet. We are witnessing momentous events in our neighborhood which have far-reaching implications for the region. The situation demands following a carefully calibrated policy, avoid pitfalls and achieve what we have been pursuing for the last many years: a stable, peaceful and prosperous Afghanistan. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر سید علی گیلانی صاحب کے حوالے سے۔ اے پی ایچ سی کے بہت سینئر بزرگ رہنما تھے، کئی دہائیوں تک کشمیر کی اسٹرگل کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، کئی بار جیلوں کا جو ہے وہ دروازے انہوں نے دیکھے، قید و بند میں رہے، لیکن اپنے موقف سے وہ نہیں ہٹے۔ اور انڈین گورنمنٹ جو ہے، بزدل گورنمنٹ، اس حد تک وہ خوفزدہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں ان کو جو ہے ان کی تدفین کی گئی، اور چند ان کے جو قریبی فیملی کے لوگ تھے ان کو الاؤ کیا گیا۔ پورے کشمیر کے اندر کرفیو اور کمیونیکیشن کا سارا سسٹم جو ہے اس کو کرپل ڈاؤن کر دیا گیا، بلاک کر دیا گیا، جیسا کہ اکثر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کرتی ہے، اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے جو عوام کی، کشمیری عوام کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پہ ساری دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، پہلے بھی خاموش رہی، کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق جو ہے وہ ہماری جو عالمی برادری ہے اس کو دکھائی نہیں دیتے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے تو افغانستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ امریکنز جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے کنسلٹیشن کی جا رہی ہے۔ طالبان اور باقی جتنے بھی دھڑے ہیں افغانستان کے اندر، سیاست جنہوں نے کی پچھلے 20 سالوں کے دوران یا ماضی میں بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ ایک گورنمنٹ فارمیشن کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ میں بھی اگلے 24 گھنٹے میں یا چند روز کے اندر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ جو ہے اس کا خد و خال دکھائی دے گا، اور گورنمنٹ فارمیشن جو ہے اس کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کے جو چیلنجز ہے وہاں پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، گورنمنٹ کے اندر جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر ریفارمز کیسے آئے گی، ان کو چلایا کیسے جائے گا، معیشت کیسے چلے گی، جو امداد ملتی رہی ہے افغانستان کو، اس حوالے سے پھر ویسٹ کا اور باقی دنیا کا نئی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل اجاز اوان صاحب، آپ ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ مونا عالم صاحبہ سینئر صحافی ہیں، تھینک یو ویری مچ مونا، آپ کا بھی۔ فرخندہ زہرا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور فارمر پارلیمنٹ کی ممبر ہیں افغانستان کی۔ وی آر گریٹفل ٹو یو فرخندہ صاحبہ فار یور ٹائم۔ جن سے بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے اس وقت جو افغانستان کے اندر عمل جاری ہے، ڈو یو تھنک کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے اس کو فارم کیا جائے تاکہ افغانستان کے اندر جو پائیدار امن ہے اور سیاسی استحکام ہے اس مقصد کو اچیو کیا جا سکے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے جی، جو طالبان کی لیڈرشپ ہے، دس از واٹ دے آر سیئنگ کہ وہ ایک براڈ بیس انکلوسیو سیٹ اپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور انہیں اقتدار میں شراکت داری میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب حکومت اناؤنس ہوگی تو اس میں کن لوگوں کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، ان کو کیسے شیئر دیا جاتا ہے ڈفرینٹ فیکشنز کو مرکزی حکومت میں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں امریکہ افغانستان کے اندر کبھی ویسٹرن ڈیموکریسی کا پیٹرن نہیں رہا ہے، تو وہ جب بھی امپوز کرنے کی کوشش کی گئی یا پچھلے 20 سالوں میں جس طریقے سے اس کو امپوز کیا گیا، وہ ان کی تاریخ سے ایک ڈپارچر تھا، اور اب آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کنفیڈریشن کا شکل اختیار کرے گی، اور جو پروونسز ہیں ان میں اپنے اپنے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں، جس طریقے سے ہوا کرتا تھا، پروبیبلی دے وڈ فارم دا گورنمنٹ، اور پھر وہ ایک کنفیڈریشن کی صورت میں یا ایک براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ شاید ہمیں دیکھنے کو ملے۔ بٹ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، آئی ہیو نو انفارمیشن، اینڈ لیٹس سی کہ طالبان کس طریقے سے اس گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور ہاؤ ڈو دے انفولڈ دیئر پالیسیز اینڈ پلانز۔
مونا صاحبہ, نیچرلی دیر از اے انٹرنیشنل پریشر آن دا طالبان, اور ابھی تک جتنی بھی انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اسٹیٹمنٹس دی ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو مختلف لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے, اسپیشلی انسانی حقوق ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں, وہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے آنے والے دنوں میں. سو اس پرسپیکٹو میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ جو بات وہ کر رہے ہیں, بیکاز ابھی تک ویسٹ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے, اور ویسٹرن میڈیا کو اگر آپ سنیں نیچرلی آپ اس کو ریگولرلی فالو بھی کرتی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ایکشنز کو آبزرو کریں گے, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم یقین ابھی نہیں کرتے. وحید صاحب, انٹرنیشنل میڈیا تو اپنی جگہ, لیکن مجھے تو لگتا ہے, اور جہاں تک ہم نے سنا ہے, دیکھا ہے یا پلس چیک کی ہے یہاں اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں, تو وہ تو یہی ہے کہ ہم بھی ویٹ اینڈ واچ پر ہیں, ہم بھی ویٹ اینڈ سی کی اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں طالبان کو لے کر, اور اس کے بعد ہی ہم حتمی فیصلہ کریں گے. ہونا بھی یہی چاہیے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی انسانی حقوق کی کتنی وہ اشور کرتے ہیں کہ اس کو ابائڈ کیا جائے گا اور ایڈہیرنس دکھائی جائے گی. جیسے میڈیا, ایک بہت اہم بات ہے یہ, خواتین کے حقوق, خواتین کتنا وہاں پر پارٹیسپیٹ کر پائیں گے معاشی سرگرمیوں میں, یہ تمام باتیں بھی دیکھنے والی ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کچھ پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ خواتین کو جو ٹولو نیوز کی اینکرز تھیں ان کو روکا گیا کام کرنے سے. پھر ایک میل جرنلسٹ کے بارے میں بھی اطلاع موصول ہوئی تھی کہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا. پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر طالبان سنس ان کی گورنمنٹ تو اس وقت ہے نہیں ایز سچ, ابھی کافی ساری فورسز وہاں پر ان پلے ہیں. پھر یہ ISIS-K کا ایلیمنٹ کافی دلچسپ ہے. تو یہ سب سے بڑی تو بات دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ کتنا ان کے لیے یہ کیک واک ہونے والی ہے, ایسا تو نہیں ہوگا ان کے لیے, کوئی یہ آسان مرحلہ تو نہیں ہوگا. یقیناً مشکل طالبان کو بھی پیش آئے گی. اور ISIS کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک کامن گلوبل تھریٹ ہے, وہ تو تمام کے لیے تھریٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک پریسیڈنس پوری دنیا کو ISIS کے حوالے سے دینی ہوگی کہ ISIS بہت بڑا تھریٹ ہے. طالبان کو لے کر تو چلے ریزرویشنز ہیں, خدشات ہیں, بٹ یو کی ناٹ کمپیئر اٹ ٹو سم تھنگ لائک مطلب گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن وچ دا ISIS از. تو اس لیے یہ پوری دنیا کو ایک تو اس کمپیریزن میں بہت واضح ایک برتری دینی پڑے گی طالبان کو کہ وہ ان کی پریسیڈنس ان کو حاصل ہے اوور ISIS. ان کو ہیلپ کریں اگر if they want to actually fight this force, اور ان کے لیے کہ تمام معاملہ آگے آسان رہے. ٹھیک ہے, بیکاز ہیلپ, جی بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں, جی امن و امان کا جو چیلنج ہے اور ISI کا پوری دنیا کے لیے, اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میں جاؤں گا فرخندہ زہرا صاحبہ کی طرف. You just tell me what news are coming out of Afghanistan from your perspective, since you have been associated with the former government. So what you guys expect from the Taliban new government or new whatever form of a government is going to be formed in Afghanistan? Thank you. First of all, I just want to make this correction that currently I'm in Tashkent, not in Tajikistan, but I know the names are very similar and it can be confusing for some of the people who hear it. Yes, I have been a member of a High Council for National Reconciliation. So talking from that perspective, it's very clear that Afghanistan and Afghan people need sustainable peace, because a temporary peace cannot guarantee happiness for any given nation, especially for Afghanistan. Today, I believe that Taliban are opening not only a new title and a new page, but a new chapter, not only with the world, but also with Afghan people in Afghanistan. Yes, what we talk about so far is about the experience of the previous regime of Taliban inside Afghanistan, as well as the 20 years of conflict that existed within Afghanistan, and Taliban has been a part of that conflict. So now I believe with this new chapter, Taliban, with enormous challenges, they also have opportunities to grab and make this new chapter a chapter for a sustainable peace for Afghanistan and Afghan people.
Madam Farkhunda, I would ask a different type of a different question from you, because Abdullah is there, Ahmad Karzai, who remained the president, of Afghanistan during that period when the Americans were there. And you were also associated with those governments, Do you think that moving out of Ashraf Ghani from Afghanistan and certain other people, they have, they have created a kind of a vacuum, a political vacuum in Afghanistan? Otherwise, this issue would have been resolved earlier. Well, as you correctly mentioned about a regime, a government, and a system in Afghanistan, they all collapsed. And we don't have that kind of system right now that we are strongly connected. I came to this country just for a couple of, weeks, and I wanted to return. Then I experienced the biggest shock of my life regarding my country and its future. So it was not something that, even not only Afghans, but also the whole world couldn't believe that we would face such a kind of, incident. But, since such a thing happened, there was some degree, not some degree, the highest degree of responsibility from the person who's supposed to be the head of the state of Afghanistan. And I mean, it is so clear that the fact that Dr. Ashraf Ghani, as the head of the state who fled the country, he created a vacuum of power inside the country. And that's why the kind of shock and crisis that we have been facing, one of the biggest reason for that crisis has been the decision taken by him, even though he cannot be the only element of the crisis that we are facing, but he is the main element, because he was the president of the country and he claimed to be the president. He was not only trying to take control of war, but also wanted to monopolize peace. So I'm not trying to put all the blames on him, even though he is the main character responsible for the whole crisis of the country. Okay. But yes, when we are in such a kind of situation, we want to see, amid all this crisis, to see a new chapter through Ms. Farkhunda, I'm coming back to you. नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है. जज साहब, मुझे ये काइंडली बता दीजिएगा कि ये जो मीटिंग हुई है इंडियन जो एम्बेसडर हैं कतर के अंदर तालिबान के लीडर के साथ, शेर मोहम्मद अब्बास के साथ, आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है और उनको ये हक पहुंचता है कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जैसे वो चाहें ताल्लुकात रखें. न उन्हें कोई डिक्टेट करना चाहेगा, न वो किसी की डिक्टेशन लेंगे. तो दो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान अगर बातचीत होती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान बातचीत होती है तो उसमें पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है. हमारे कंसर्न पहले भी यही रहे हैं और आइंदा भी यही होंगे कि अफगानिस्तान की सॉइल किसी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो या किसी भी नेबरिंग कंट्री के अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट करने के लिए, वायलेंस के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए. यही कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यही कंसर्न है उनके 6 नेबर्स का जो उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं. इंडिया अनफॉर्चुनेटली हैज अ बैड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूजिंग द अफगानिस्तान सॉइल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान. सो वो हम नहीं चाहेंगे और तालिबान की भी कमिटमेंट यही है कि वो अपनी सॉइल किसी भी दूसरे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ISIS खुरासान चैप्टर हो या कोई भी और तंजीम हो, अलकायदा हो या दाइश हो, न उनको इस्तेमाल करने देंगे, न किसी और मुल्क को अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने देंगे. तो इसके अलावा पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है. लेकिन तालिबान की हुकूमत की फॉर्मेशन में अभी वक्त है. जब वो अपनी हुकूमत अनाउंस कर देंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी रोल आउट करेंगे, अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को रोल आउट करेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट के साथ कैसे रिलेशंस रखना चाहती हैं. लेकिन एज अ सॉवरेन स्टेट
ان کو یہ حق پہنچتا ہے, اور پاکستان بھی میرے خیال میں ان کی فورن پالیسی میں مخل نہ ہوگا نہ ہونا چاہے گا. مونا صاحبہ, اس وقت افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں بھی امداد آتی رہی, وہ کہاں گئی ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. کرپشن جو تھی اس کو امریکنز بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, یورپینز بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں. اب چونکہ پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے بین الاقوامی برادری کو, جب رشینز یہاں سے گئے تھے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور لمبے عرصے تک وہاں پہ ایک انسرٹنٹی تھی. اب دوبارہ سے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے وہ افغانستان کو گیو اپ کر کے اس سے منہ موڑ کے چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے اور پیچیدہ ہوں گے. کیا کہیں گی؟ جی وحید صاحب, میرا پہلے بھی آپ سے یہی عرض تھا کہ دیکھیں ویکیوم نہیں رہنا چاہیے, خلا نہیں رہنا چاہیے. فرخندہ صاحبہ نے بھی اسی بات کی نشاندہی کی ہے کہ خلا ایک قدرت کا اصول ہے اور قانون ہے کہ جب ہوگا تو وہ پر ہوگا, اور پھر وہ کیسے ہوگا, اچھے میں یا برے میں, اس کا کچھ نہیں گارنٹی دی جا سکتی ہے. تو یہ بات تو ہے کہ ویکیوم ہے, اور اب اس ویکیوم کے نہ رہنے کا جلد از جلد انشور کرنا ہوگا. تمام سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں مل بیٹھ کر کام کریں, اور اس سے پہلے کہ ان کی اس پوری چیز کو کوئی طاقت اس کی اپرچونٹی کو گریب کر لے اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ان تمام کے سوچنے والی اور دیکھنے والی بات ہے. یہی چیز خطرناک ہے. پہلے کبھی رشینز, پھر امریکنز, وار لارڈز, طالبان, مطلب جو سسٹینیبل پیس کی فرخندہ صاحبہ نے بات کی ہے نا, وہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اب فائنلی افغان عوام جو ہے صرف اور صرف سسٹینیبل امن ڈیزرو کرتے ہیں اور کچھ نہیں. They've had decades of troublesome times in their country, اور اب یقیناً یہ آگے نہیں بڑھ سکتا کسی قیمت پر. لیکن بات یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی کمیونٹی کچھ اس کو انشور کرنے کے لیے کر رہی ہے؟ میرا خیال سے نہیں. یو این کا ایمرجنسی اجلاس ہوا, OIC کا اجلاس ہوا, لیکن کیا سبسٹینشل ہے, کیا کانکریٹ ہے؟ ہر کسی نے کہا ہے کہ ہم جی وہاں پر سپورٹ کریں گے. ایک رسمن سی سٹیٹمنٹ آئی ہے, طالبان کو ہم فل سپورٹ دیں گے اور ان کو انشور کرنا ہوگا کہ ان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. بائی دا وے یہ مطالبہ پاکستان کا بھی ہے طالبان سے ریگارڈنگ دا TTP, آپ کو پتا ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی وغیرہ بھی بنی ہے, وہ معاملہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں جاتا ہے. لیکن یہ رسمن سٹیٹمنٹس ہیں. پاکستان دیکھیں ہمارے اوپر تو ایک آلریڈی الزام عائد ہو رہا ہے کہ جی ہم ضرورت سے زیادہ ان کے پاس انٹروین کرتے ہیں. اس الزام کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس وقت کچھ اس سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں, یا وہاں سے جو ریفیوجیز ہیں اگر ہمارے پاس گنجائش ہے ان کو اکوموڈیٹ کر لیں. ٹھیک ہے مونا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. فرخندہ صاحبہ کو میں چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو انکلوڈ ہر ان ٹو دا ڈسکشن. مس فرخندہ, you said that you will be going back to Afghanistan whenever you have a plan. So what, being a woman, because there have been a lot of questions being raised by the Western media and the Western world regarding women rights inside Afghanistan vis-a-vis Taliban government. So the Taliban has, time and again, this time has assured that they will respect the human rights and the women rights in Afghanistan. What's your opinion on it? Well, certainly, of course, I want to go back to my country because that's the home of 38 million Afghans. But before me going back, I feel responsible towards those women who are right now in Afghanistan. Of course, we can divide this into two categories, or maybe many categories, but now, most popular one, I can just go to the two categories. One category are the people who want to leave the country and they want to be refugee in somewhere else. And I think that is their human rights, and they have to be given that protection that they can have a safe exit. Because if those women don't want to be a part of today's Afghanistan's reality, it's their choice, and we should allow them to have this safe exit. But that we are talking about 38 million people inside Afghanistan, and that means that I have been saying that the majority of population of Afghanistan are women, because unfortunately we lost many men during different conflicts because they went to war battle, and the majority of men actually were the primary victims of losing their life. So that's why the majority of population in Afghanistan, I see women to be the majority of population. But now you have to think about this almost 16 to 17 million people inside the country, what they are facing right now, from the internally displaced people, which need immediate and emergency attention,
to the Ma'am women. Farkhunda, I'll just ask you another question, you know, from different perspective. You know, you have been representing your people in the parliament, in the, you know, legislative process, the government process. As an Afghan woman and Afghan citizen, what do you feel about the 20 years role of America inside Afghanistan? While sitting today, you know, you may sometime think about it, that they have left us in a very difficult situation. So what do you think, and what other people think in Afghanistan? Well, to be frank with you, even I tried my best not to, you know, talk about my feeling about even President Ghani, that I was a passionate supporter of him in 2014, and I was one of the popular critic of him in 2000, you know, if I'm not mistaken, from 2018 or 2019 to up to now. I didn't even allow myself to go unless I was really strongly asked to answer about him, to give my time to that, because I'm seeing my country being in crisis. And what is my priority at this stage is that what kind of responsibility US would face today about Afghanistan. Their exit from such a kind of crisis is not a responsible exit from Afghanistan. And that withdrawal was certainly not only to the Afghans, but I think it was shown to the world through the lens of cameras, the way they left the country and the way the crisis taking place, not only in the entire country, but also what we faced at the airport. So I believe for this humanitarian crisis, for the stability of the country, US, including the world and our neighbors, as well as our regional players, they all have not only a responsibility towards Afghanistan, but about the security that everyone talking about, meaning the security of the regional security, the world security. We have got to understand from where this kind of conflict continues, when such a kind of humanitarian crisis happens, and when no one is paying attention to that any longer, when human life loses values, when the discrimination regarding the human rights of human beings based on their geography comes to a play, that, you know, some people would just think that, you know, these values no longer, you know, are universal. So I believe at this time what is really important for US, they have to feel more responsible towards Afghan people and Afghanistan, and the world should support the upcoming government of Afghanistan to be an inclusive government. It doesn't mean that the world should dictate what we should do. This is shown to Afghanistan that it doesn't work. It means that all the players should have a collective effort to help Afghans, that they can have dialogue among themselves and they can define the diversity of their culture as well as their geography into their government, that all the challenges we are facing, from stability to fight against corruptions and providing services to our people, we can do it. Okay, ma'am, I have to take a break. नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है अफगानिस्तान के हवाले से। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के हवाले से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मोना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जो बाइडन साहब जो हैं, अभी जो लास्ट उन्होंने एड्रेस किया था अपनी कौम से, उसके दौरान उन्होंने वही अल्फाज दोहराए हैं जो एक ज़माने में 9/11 के बाद जॉर्ज बुश जो हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोहराते थे कि हम बूट ऑन ग्राउंड्स तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी ये जंग जो है वो जारी रहेगी। ये अपनी कौम को कब तक मिसलीड करेंगे और पूरी दुनिया को, और ख़ासकर वो ममालिक जो नेटो के अंदर शामिल है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था जी, जिसमें कनाडा था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, कि हम जो है वो तालिबान की हुकूमत को नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। सो व्हाट डज इट मीन व्हेन द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज दिस, दैट दिस वॉर इज गोइंग ऑन? देखें, ये खासी दिलचस्प सूरत हाल है वहीद साहब, कि यू एंड आई और एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड वुड नॉट वांट टू बी प्रेसिडेंट जो बाइडन राइट नाउ। हम जो बाइडन के अलावा कोई भी होना चाहेंगे। वो इस कदर प्रेशर में इस वक्त हैं अपने अवाम से, एंड राइटली सो।
कब से पेंटागन की ज़ाहिर पॉलिसी है, अब सदर ट्रंप भी अपने अवाम को ये झूठा वादा और ख्वाब दिखा चुके थे कि ISIS का वजूद हमने अफगानिस्तान से मिटा दिया है। अब वो कितना वजूद मिटाया था वो हमारे सामने है। ये जो करप्शन की बात हम करते हैं कि करप्शन की नज़र हो गया सारा कुछ, और एंड में वहीं के वहीं है, बैक टू स्क्वायर वन। हम 20 साल बाद भी ये आलम है कि हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े अफगानिस्तान को, लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान को अब आखिर संभालेगा कौन और मुआशी तौर पर कौन संभालेगा। तो ये जो बहुत बड़ा सवालिया निशान अफगानिस्तान के लिए सिर्फ नहीं है, ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने क्या किया, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वर दे स्लीपिंग ओवर ऑल दिस ओवर 2 decades? ये 2 दिहाइयों तक ये लोग क्या करते रहे हैं। अब जो बाइडन साहब को आप देख लें कि वो स्टेट डिपार्टमेंट 15 अगस्त से पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया था बाज़ाब्ता तौर पर, उससे पहले भी स्टेट डिपार्टमेंट की यही स्टेटमेंट आई थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम वहाँ होंगे भी और हम वहाँ नहीं भी होंगे। अब ये समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमने भी अपनी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट तो कहा है, लेकिन जो मेरी अभी आखिरी बात हुई है खुर्शीद कसूरी साहब से, आपको पता है वो इन मामलात में खासे अथॉरिटी हैं, और वो ये बात कहते हैं कि एग्जैक्टली उनको एयरबेस की ज़रूरत ही नहीं है। आप याद करें कि उन्होंने OPL पर, उसामा बिन लादेन पर अफगानिस्तान में जब जहांगीर करामत के वक्त पर जिस तरह से हमला किया था, तो उसके लिए कौन सी एयरबेस लग गई थी उनको। और ये वही चीज़ अगर रेपिटेशन हो जाती है उसकी आफ्टर दीज मेनी ईयर्स, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और होगा भी यही। वो नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ये लोग यानी हज़ारों की तादाद में, बल्कि एक ज़माने में लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के करीब इनकी फोर्सेस थी, 20 सालों में ये अगर कुछ अचीव नहीं कर सके हैं, तो अब ये मिसाइल मारें, ड्रोन्स मारें, I don't know what they want to achieve in Afghanistan except creating more instability inside Afghanistan and killing the civilians. क्योंकि जब कोलेटरल डैमेज होता है, अभी भी जो इन्होंने किया काबुल के अंदर, उसमें बताया जाता है कि काफ़ी मासूम बच्चे, ख़वातीन वगैरह जो है उनको भी हिट किया गया। मैं फरखंदा साहबा की तरफ जाऊँगा। मैडम फरखंदा, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अफगानिस्तान, स्पेशली those institutions which deal with the common people, the citizens. Why those institutions were not being strengthened in last 20 years of whatever form of the government was there in Afghanistan? Why the institutions are so weak in Afghanistan? Well, I believe that you ask a very important and relevant question that I try to answer it now. But I believe we have to the rest of our future that we can go back to these topics to ensure by learning about the history or what passed that we are not, we should learn a lesson that we are not going to repeat that. And I think there are many elements, but one of the important elements that played the negative role there was corruption. And you know that in corruption, especially when the corruption goes in a way that you have got the best proposals who will write the best proposal to the donors, and then when it comes back, you get the fund, and then your reporting is going to be in a manner that everything is so symbolic and based on a picture rather than working on reality and bringing the real changes. That makes almost everything, awkward. And that's why that, even the way the regime collapsed, or the government collapsed, it was shocking the whole world, and especially the Western partners of Afghanistan, because their expectation was something different from the reality on the ground. So I think one of the problems inside Afghanistan was that, again, you see, I try to avoid this, but when I talk about such an issue in Afghanistan, it's inevitable for me to go back to the highest responsible person in the leadership. Like when you have someone who works in the World Bank, and then they're bringing all the concept in an institutionalized manner that it doesn't exist on the real level, or in reality so much detached. This would be the main problem. We almost lost 8 years creating an imaginary system of institution that de facto it didn't exist in that level in Afghanistan. Madam Farkhunda, we have short of time. Just one last question for 10 seconds you have to answer. If
the Taliban offer you, you know, some kind of a position in Afghanistan to serve the people of Afghanistan, what would be your response? Well, it is a all of a sudden question. I never thought of that, but certainly I'm willing to go back and be in Afghanistan. So far, I never could think of going to any part of the world, but thinking that, you know, maybe it will be just a hope, because the crisis that exists in our country, it's beyond my efforts. It needs a collective effort on an Afghan level as well as our neighbors and in the world to bring back everything to normality. But certainly within this crisis, every single day that I wake up, I'm in the hope that I will return back to Afghanistan. And of course, when I return back, I want to serve our people. But to your question, it is like, you know, a question of surprise that what is really important, we should have the right of ownership in the land, and we all give hands to each other to take Afghanistan from this circle of conflict towards a sustainable Thank you very peace. much. Thank you very much, Ms. Farkhunda Zahra, speaking from Tashkent. Mona Alam साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. जनरल इजाज़ अवान साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.